نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نہایت عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم نے رمضان میں کوششیں کی، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے رمضان میں ہم نے جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وہی خدا، وہی اللہ، وہی ہمارا مالک، وہی خالق، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی کی طرف رجوع کرتے رہیں اور اس کے احکام بجا لائیں، اس کے کسی حکم کو پامال نہ کریں. اس نے جتنی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو حرام سمجھیں، حلال کو حلال سمجھیں. اس نے جو راستہ اور طریقہ ہمارے لیے بتایا ہے، زندگی گزارنے کا جو قرینہ اور سلیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سلیقے اور قرینے کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والو، اللہ سے جس قدر ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈرو. جس قدر اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس قدر ڈرو. اللہ سے جس قدر ڈرنے کا حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. جس قدر تمہارے اندر استطاعت ہے، امکان ہے، اس حد تک ڈرو. اللہ
ہماری طاقت سے باہر، ہماری قدرت سے باہر، اس سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ ہم 10 من کے پتھر کو اٹھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی حکم نہیں دیتا کہ 10 من کا پتھر اٹھاؤ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر فجر کی نماز فرض کر دی۔ اللہ کو معلوم ہے ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر عشاء کی نماز فرض کر دی، 5 نمازیں فرض کر دی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، مرد ہے، پاگل نہیں ہے، عقل مند ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمہ لازم کر دیا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اللہ نے ہر مرحلے میں ہمارا خیال رکھا، ہماری کمزوری کا خیال رکھا۔ اللہ سے ہم نے مانگا نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے ہماری طرف سے ہمیں دعا سکھلا دی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اے خدا، اے ہمارے پروردگار، ایسا کوئی حکم ہمارے اوپر نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ میرے دوستو، وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے جس قدر ڈرنے کا حق ہے وہ ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ مختلف ہے، ہر انسان کے اعتبار سے الگ الگ۔ اللہ سے ایک تو ڈرنے کا حق سب کے لیے مشترک ہے، سب کے لیے مشترک ایک حق ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ تو سبھی کر سکتے ہیں، اور یہ ماننا اور یہ جو ہے تقوی اختیار کرنا، یہ ڈرنا ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد طبقہ و طبقہ، بہت بڑے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے قاری قرآن، جن کی قرات ہم پڑھتے ہیں۔ ان قاریوں میں سے ایک بڑے قاری نماز نہیں پڑھاتے تھے، نماز نہیں پڑھاتے تھے، امامت نہیں کراتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کہا گیا کہ امامت کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں، امامت کرائیں، نماز پڑھائیں۔ امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، مؤذن نے تکبیر کہی، اقامت کہی، اور انہوں نے لوگوں کو تلقین کی صفیں درست کرنے کے لیے، اور اس کے لیے عربی میں کہا کہ استوو، برابر ہو جاؤ، صفیں درست کر لو۔ وہیں پر ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے کہ میں نے لوگوں سے تو کہا ہے کہ برابر ہو جاؤ، درست ہو جاؤ، اپنی صفیں درست کر لو۔ مجھے خیال آیا میں نے اللہ کے لیے اپنے دل کو بھی درست کیا یا نہیں؟ میں نے لوگوں کو تو تلقین کی کہ اپنی صفیں درست کر لو، مجھے خیال آیا کہ میرا دل درست نہیں ہوا، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف اتنا نہیں آیا، میرے اندر زندگی کا قرینہ نہیں آیا، اس وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے تقوی اس طرح ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں کتاب لکھی کہ قیامت میں کیسے کیسے ہولناک مناظر پیش آئیں گے، احادیث جمع کی، کتاب الاحوال کے نام سے یہ کتاب لکھی۔ تو ایک مرتبہ خود اپنی کتاب پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا، اپنی کتاب پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو، تقوی کے اعتبار سے تقوی ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ تقوی کچھ تو وہ ہیں جو ہر ایک کے لیے لازمی ہے کہ بھئی شرک نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر شرک نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر حرام کام سے بچنا ہے، اللہ سے ڈر کر مکروہ سے بچنا ہے،
اللہ سے ڈر کر مشتبہ اور مشکوک چیز سے بچنا ہے، اللہ سے ڈر کر بعض جائز چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اب ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا مقام یہ نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ نے اپنا ایک جانور گدھا بیچ دیا، جس کو بیچا وہ واپس گدھے کو کئی دن کے بعد واپس لے کر آیا اور کہا کہ یہ گدھا تو کچھ ہمارے یہاں کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، یہ مر جائے گا، میں واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بھانڈ مراسی ہوں، درباری ناچنے والا ہوں، ڈھول بجانے والا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ ہمارا جانور حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا، ہمارا جانور حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا۔ جانور واپس لے لیا، اس کے پیسے واپس دینے تھے، اس نے جو پیسے دیے انہوں نے اپنے پیسوں کے ساتھ ملا کر رکھے تھے، یہ معلوم نہیں کہ ان کے پیسے کون سے اور ان کے پیسے کون سے، اس وجہ سے انہوں نے سارے ہی پیسے دے دیے، جو پیسے ان کو دینے تھے دے دیے، باقی پیسے الٹ دیے کہ یہ پیسے میرے گھر میں نہ رہیں، معلوم نہیں مشکوک اس کے ہاتھ سے آئے ہوئے پیسے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تقوی ہم کہاں سے لائیں گے؟ یہ تقوی ہم کہاں سے لائیں گے؟ بعض بزرگوں نے دجلہ کے کنارے سے مچھلیاں نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کو ذبح کر کے ڈالا گیا تھا، ان مچھلیوں نے ان کو کھایا ہوگا، اس وجہ سے یہ مچھلیاں آدم خور ہوں گی، اس وجہ سے ان مچھلیوں کو سال ہر سال نہیں کھاتے تھے۔ تقوی کا معیار الگ الگ ہے، لیکن میرے دوستو، اللہ سے اتنا تو ڈرنا ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم حرام کاموں سے بچیں، حلال کی طرف جائیں، مکروہ اور جو مشکوک چیز ہو اس کو چھوڑ دیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر یہ تقوی پیدا فرما دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس تقوی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ نے یہ تلقین کی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت حالت اسلام میں آئے، بغیر اسلام کے تمہاری موت نہ آئے۔ مطالبہ یہ ہے کہ جو کیفیت تمہاری رمضان میں ہے وہی کیفیت تمہاری عام دنوں میں بھی ہونی چاہیے، جو کیفیت تمہاری حج کے مہینے میں ہے وہی کیفیت تمہاری عام دنوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رکھو اور یہ بات پیش نظر رکھو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری نماز اللہ کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، ہماری صرف نماز ہی نہیں، باقی ساری عبادتیں، حج، عمرہ، سب کچھ اللہ کے لیے، صرف یہی عبادتیں نہیں بلکہ وہ محیایا، میری زندگی اللہ کے لیے، وہ مماتی، اور میری موت اللہ کے لیے۔ موت کا بظاہر اختیار کسی کو نہیں ہوتا، موت کا کہ کس حال میں موت آئے یہ کسی کو پتہ نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن میرے دوستو، جو جس روش پر چلتا ہے چلتا چلا جاتا ہے، اللہ اس روش پر اور اس راستے پر برقرار رکھتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا دے گا، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھے گا، آخرت اور جنت کی جزا کے اوپر اس کا ایمان ہوگا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اس کے راستے پر، آسانی کے راستے پر چلا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو ہاتھ کو روک کر رکھے گا، اپنے آپ کو مستغنی کر لے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، آخرت میں جنت ملے گی اس کی تکذیب کرے گا، اس کو نہیں مانے گا،
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کی مشکل راستے پر چلا دیں گے، وہ اسی جہنم کے راستے پر چلتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہو، لوگوں کے معاملات صاف کر کے مرو۔ میرے دوستو، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے ایک تمہارے پاس رسی بھیجی ہے، مضبوط ترین رسی، اس رسی کو اگر تھام لوگے، اس رسی کو اگر تھام لوگے تو تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، ایک کلمے کے پر آ جاؤ گے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرق اختیار نہ کرو کہ تم فلاں قبیلے کے، تم فلاں قبیلے کے، تم فلاں زبان بولنے والے، تم فلاں زبان بولنے والے، تم عربی، تم عجمی، اور تم کالے، تم گورے۔ اگر تم اس طریقے سے تفرق اختیار کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو تفرق اور تشدد تھا، ایک دوسرے کو مانتے نہیں تھے، جو مضبوط ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، کمزور کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک لڑی میں سب کو پرو دیا اور ایک پلیٹ فارم پر سب کو کھڑا کر دیا برابر، کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ نے اس احسان کو جتایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ایک دوسرے کا تم گلا کاٹتے تھے، دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے اوپر فضل فرمایا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دلوں کے اندر جوڑ پیدا کر دیا۔ یہ دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے والا خالص اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اب کوئی تفریق نہیں۔ بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی، ابو بکر قریشی، کوئی فرق نہیں، سب کے سب برابر مسلمان ہیں، سب کے حقوق برابر۔ میرے دوستو، اس اسٹیج پر لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، کوئی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہے۔ ہمیں اس پر چھوڑا اور اسی پر برقرار رہنے کے لیے کہا، اسی پر برقرار رہنے کے لیے۔ افسوس ہم نے اپنی حقیقت نہیں پہچانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اس دنیا سے تو بہت تھوڑے تھے، تھوڑے صحابہ کرام تھے، لیکن یہ تھوڑے سے صحابہ کرام پوری دنیا پر چھا گئے۔ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی، ایک ملک اتنے بڑے، اتنے قلمرو اس قدر وسیع، حکمرانی اس قدر وسیع، اور ہر جگہ امن و امان، اور ہر جگہ مسلمانوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس خلافت راشدہ کی قبا کو تار تار کیا اور مسلمانوں کو بانٹ دیا کہ تم ہندوستانی ہو، تم پاکستانی ہو، تم ترکی ہو، تم عرب ہو، تم عجم ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، ٹکڑیوں میں بٹ گئے، طاقت کچھ نہیں رہی۔ میرے دوستو، قبلہ اول بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ مسلمانوں کا، جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے پھر معراج کے لیے آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں جا کر آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھائی، تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ مقدس ترین جگہ، جس صرف وہی مقدس ترین نہیں
اس کے ارد گرد جگہ کو بھی مبارک قرار دیا قرآن کریم نے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس کے ارد گرد کے جتنے بھی حصے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا۔ آج میرے دوستو ہمارے اس قلب پر، ہمارے اس دل پر 70 سال سے یہودی قابض ہیں۔ امریکیوں، برطانیوں اور دیگر نصارہ اور کفار کی سازش سے ہمارے دل کے اوپر چھرا گھونپ کر بیٹھ گئے۔ چند افراد، تھوڑا سا حصہ، لیکن رشتہ ہوا ناسور بن گیا یہ یہودی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سب سے زیادہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھنے والے یہ یہودی ہیں، اور پھر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے یہ بت پرست ہیں، ہندو ہیں۔ میرے دوستو یہودیوں نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ جب چاہے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر پھیر دے، جب چاہے مسجدوں کو توڑ دیں، جب چاہے عورتوں کو پکڑ کر بے عزت کرے، جب چاہے بچوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں اور جوانوں کو شہید کرے۔ مسلسل تسلسل کے ساتھ یہ چل رہا ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ ہو، مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے، اور وہ ہیکل سلیمانی نام کی چیز تیار کر لیں، اس کی شکل بگاڑ دیں۔ یہ ان کی خواہش ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ اور القدس شہر جو مسلمانوں کا ایک مقدس شہر ہے، اس کو انہوں نے امریکہ کی آشیرواد سے دارالحکومت بنا دیا، اور وہاں پر جو ہے سارے سفیروں کو وہاں پر بلانے کی کوشش ہے۔ میرے دوستو زیادتی کی انتہا ہے۔ مسلمانوں کے مقدس ترین مہینے رمضان کے اندر، اور رمضان میں بھی عشرہ اخیرہ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مصلیوں کے ساتھ، نمازیں پڑھنے والے مصلیوں اور نمازیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ ایک طرف مسجد کے اوپر اور نمازیوں پر حملہ، انتہائی دہشت گردی کی صورتحال، دوسری طرف مسلمانوں کے علاقے کے اوپر بلڈوزر پھیرنے کے لیے آ گئے اور مسلمانوں کے علاقے کو تاراج کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ 1 ارب سے زائد مسلمان، 1.5 ارب مسلمان اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آج منٹوں منٹوں کی خبر ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ رہی ہے۔ صرف خبر نہیں پہنچ رہی بلکہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ خاموش ہیں اور ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں ہے۔ ہمارے اندر، ہمارے دلوں نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میرے دوستو آپ کے جس طرح معصوم بچے ہیں جن کی عید کی آپ کو فکر ہے، جن کو نئے کپڑے پہنانے کی فکر ہے، جن کو نئے جوتے دینے کی فکر ہے، میرے دوستو فلسطینیوں کی بھی بچے ہیں، ان کی بھی بچیاں ہیں، ان کے بھی ارمان ہیں۔ کہاں گئے یہ ارمان؟ آج ہم مزے سے عید کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے ان فلسطینی بھائیوں کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ ہمارا تفرق ہے، ہمارا تحزب ہے، فرقوں میں بٹ گئے، ہماری قوت بٹ گئی۔ فلسطینیوں پر مار پڑ رہی ہے، گویا کہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ مسلمان جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کر فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان کی آنکھ میں اگر، ایک شخص کی آنکھ میں اگر درد ہو تو پورا جسم درد کرتا ہے، ایک مسلمان کے سر میں اگر درد ہو تو پورا جسم درد کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون کجسد واحد، سارے کے سارے، دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر کسی ایک فرد کو
تکلیف ہے تو سب کے اندر تکلیف کی ٹیسیں اٹھنی چاہیے، سب کو درد ہونا چاہیے۔ افسوس ہمارے اندر درد نہیں ہے، افسوس ہمارے اندر درد نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں ان کے لیے دعاؤں کے لیے۔ ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں تک، یہودیوں کے گریبانوں تک نہیں پہنچ سکتے، کم از کم اللہ کی طرف اٹھ تو سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو ہم اللہ کے سامنے تو رو سکتے ہیں، وہ درد تو محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر اتنی بات بھی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ رکھے، جو مسلمانوں کے اندر جو غم آ پڑا ہے، مصیبت آئی ہے، اس کی فکر نہ کرے، وہ ہم ان میں سے نہیں ہے۔ من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم۔ میرے دوستو، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر حملہ ہو رہا ہے، ان کی فکر آپ کو ہونی چاہیے۔ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ان کی فکر آپ کو ہونی چاہیے۔ شام کے سنی مسلمانوں کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی فکر آپ کو ہونی چاہیے۔ ارکان کے مظلوم مسلمانوں کو بے گھر بے در کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، علماء کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ آپ کے اندر فکر ہونی چاہیے۔ اگر فکر نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہم پھر مسلمان کیسے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ہوش دے، شعور دے، اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں استطاعت عطا فرمائے کہ ہم اس کے اندر اپنا حصہ ادا کر سکیں، اس کے اندر ہم اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اور ادنا حصہ یہ ہے میرے دوستو، صرف اور صرف مسجد میں یا فرض نمازوں میں نہیں، بلکہ آپ اپنے گھروں میں تہجد کے اوقات میں، رات کے وقت خلوت میں تھوڑی دیر آپ رو لیں اللہ کے حضور، اپنے لیے نہیں، اپنے ان بھائیوں کے لیے۔ عراق کا حال تباہ ہے، افغانستان کا حال تباہ ہے، اور اسی طریقے سے یمن کا حال تباہ ہے، لیبیا کا حال تباہ ہے۔ کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جس کے اوپر سازشیں نہیں ہو رہی؟ اور ہمارا پاکستان، اس کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں امت کی فکر عطا فرما دے، ہمارے اندر اللہ جل شانہ وحدت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔